حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اندر پیدا ہوئے، اور وہاں پر ایسے ایسے لوگ تھے، یعنی یہ اسلام کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر جب آپ پیدا ہوئے تو وہاں پر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا، وہ یہ بات تھی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے۔ آپ اس بات کو لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کیا کرتا تھا۔ اس سے جا کر پوچھا کہ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور میں دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تلاش میں جستجو میں نکلے، اس بندے نے کہا کہ موصل کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، وہ بڑا علم رکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں موصل پہنچا، 3 سال میں اس کے پاس رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو اس کے مطابق عبادت کرتا، جیسے وہ بتاتا میں ویسے کرتا رہتا۔ آخرکار ایک وقت وہ آیا جب اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اب تو تم نے چلے جانا ہے، اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے بتا دو۔ تو وہ راہب کہنے لگا عرب کا ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر گیا، جب وہاں پر گیا ایک عرصہ اس کے پاس رہا، پھر اس کی بھی موت کا وقت آن پہنچا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھے کیا رہنمائی کرتے ہو کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب میں کسی ایسے شخص کو تو نہیں جانتا کہ جو تمہاری رہنمائی کرے، البتہ میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ اموریا چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک بندہ ملے گا، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس تک پہنچ پاؤ گے یا نہیں پہنچ پاؤ گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، البتہ اس راہب کا انتقال ہو گیا، پھر میں وہاں سے اموریا چلا گیا، وہاں پر پہنچا اس بندے کے پاس، اس عالم کے پاس، ایک عرصہ اس کے پاس رہا، اس سے دین سیکھتا رہا، آخرکار اس کی موت کا وقت بھی آن پہنچا۔ اب میں نے اسے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں، اب میں دین کی جستجو میں، دین کی تلاش میں کہاں پہ جاؤں؟ اس نے کہا مشرق و مغرب میں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، البتہ اتنا کہوں گا کہ ایک شخص آئے گا، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ آل ابراہیم میں سے ہوگا، اور وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ اس نے نشانیاں بتائیں۔ اب اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پھرتا رہتا، آخرکار وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا جو تجارتی قافلہ تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ مدینہ میں آ گیا ہے، اور مدینہ میں اس کے کافی سارے لوگ بھی ہیں، اور اس کا وہاں پر روب و دبدبہ قائم ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری تجارت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں وہ شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے راہب نے بتایا تھا اس کی قوم کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کو کاہن و ساحر کہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق ابھرا کہ میں اس قافلے کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ میں نے ان سے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے سردار کا پتہ بتایا۔ میں ان کے سردار کے پاس گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں، البتہ اگر تم چاہو تو مجھے غلام بنا لو۔ انہوں نے آپ کو غلام بنایا، مدینے لے کے آئے۔ اب جب آپ کو مدینے لے کر کے آئے، اب آپ سے وہ مزدوری کروانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا تو یہاں کی رہنے والی ہے، تو مجھے بتا کہ آقا علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کو مل سکتا ہوں، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب صبح فجر کا ابتدائی وقت ہوگا یہیں سے گزریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی اور راستے میں بیٹھ گیا۔ صبح کو جب آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابہ کو دے دو، خود اس میں سے تناول نہ فرمایا۔ دوسرا دن آیا، میں نے اس میں سے کچھ اور کھجوریں لی اور میں راستے میں بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، میں نے کھجوریں پیش کی کہ آپ تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا، باقی اپنے صحابہ کرام کو دیا۔ یہ جب میں نے دیکھا تو میری دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اب تیسری نشانی تھی کہ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ تیسرا دن آ گیا، میں آقا علیہ السلام کے کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی آگے آتا، کبھی پیچھے آتا، کہیں سے مجھے مہر نبوت دکھ جائے، آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھ لوں تاکہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے اور اپنی ساری زندگی آقا علیہ السلام کے قدموں میں گزار دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आप फरमाते हैं जब मैं आका के आगे आता, पीछे आता, दाएं आता, बाएं आता, आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी पीठ मुबारक से कुर्ता उठाया, फरमाया सलमान जिस राहिब ने तुझे निशानियां बताई थी तेरी आखिरी निशानी रह गई है, आ पीछे आके और तू आखिरी निशानी भी देख ले। सलमान फारसी कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलाम के पीछे आया, मोहरे नबूवत को चूमा, आका अलैहिस्सलाम से लिपट गया, इस्लाम को मैंने कबूल किया और मैंने फिर सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजार दी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, आका को बताया या रसूल अल्लाह आपकी खातिर मैंने गुलामी इख्तियार की है, आपकी खातिर मैं गुलाम बना। आका ने फरमाया सलमान परेशान न हो, तुझे गुलामी से आज़ाद मैं मुस्तफ़ा करवाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने उनके मालिक से बात की तो वो कहने लगा मुझे खजूर के 300 फलदार दरख्त और 40 औकिया सोना चाहिए। खजूर के दरख्त होते हैं वो उनको जो फल लगता है तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन आका ने इरादा फरमा लिया था ए सलमान तुझे मैं आज़ाद करवाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान चलो बाग के अंदर। उधर गए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी के डोल भरते जाओ, दरख्तों की जड़ों में डालते चले जाओ। आका अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से जो कई सालों के बाद फल आते थे, कई सालों के बाद दरख्त जो है अपने मकाम को पहुंचता था, आका की दुआ की बरकत से चंद अयाम के अंदर भी दरख्त जो है वो बड़े हो गए और उस पर फल वगैरह भी आ गए। एक जो है वो शर्त पूरी हो गई, आका अलैहिस्सलाम ने फिर खुद सोने का आका अलैहिस्सलाम ने एक टुकड़ा उनको अता फरमाया। जब टुकड़ा आका अलैहिस्सलाम ने दिया तो उसका जो वजन था वो 40 औकिया था। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये दिया तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब आका अलैहिस्सलाम ने इनको आज़ाद करवा लिया, फिर सारी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम के पास रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के आखिरी अयाम में आप मदाइन चले गए, वहाँ के गवर्नर बने, 20,000 अफराद पर आप गवर्नर थे और वहाँ पर आपका इंतकाल हुआ और आज आपका इराक के अंदर मदाइन के अंदर आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है।